إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے تمام تر خوبصورت ناموں کے ذریعے یہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، جب اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے اور بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، سورہ منافقون سے آپ احباب نے آج کی تلاوت سماعت کی ہے۔ سورۃ منافقون سے لے کر سورۃ نوح تک یہ چند صورتیں آپ نے نماز تراویح میں سماعت کی ہیں نماز فرائض کے ساتھ۔ سورہ منافقون کا شان نزول یہ ہے، منافقین جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے اور جب ان کی شرارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتی تو دوڑتے ہوئے آتے، تعریفیں کرتے، قسمیں کھاتے، کہتے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہ ہے کہ آپ سچے اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کا یہاں پہ منافقین کا رد کیا ہے، فرمایا یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں نا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں، یہ تو گواہ بنا رہے ہیں نا، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے۔ یعنی کہ انسان اس سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ منافقین کتنی بڑی چال کھیلتے ہوں گے کہ جن کی چال کے متعلق رب خود آسمان سے گواہی دے رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس قسمیں کھاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ سچ نہیں کہہ رہے، بلکہ مسلمانوں کو کفار مکہ نے جو تکلیفیں دی ہیں، ان کی اذیتیں، ان کے ظلم و ستم، اتنا نقصان وہاں پہ نظر نہیں آیا جتنا نقصان منافقین نے کیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں نے وہاں پہ بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑے بڑے ان کے ظلم برداشت کیے ہیں، لیکن یہ پریشانی نہیں کی جو پریشانی یہاں آ کے ہوئی ہے۔ یعنی کہ اول صف میں ہوتے تھے، نبی علیہ السلام پر کلمے کا، اسلام کا دعویٰ بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتے تھے۔ اب ایسے بندے کے لیے کون کس طرح کا گمان کرے کہ یار یہ میرا نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین کے شر سے محفوظ رکھے، اللہ منافقت سے بھی محفوظ فرمائے، منافقین سے بھی محفوظ فرمائے۔ یعنی کہ یہ ایسے بدبخت انسان تھے کہ انہوں نے بظاہر تو اسلام کو قبول کیا ہوا تھا، لیکن اس سے مسلمانوں کے خلاف یہ جتنی کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اگر ان کی ساری سازشوں کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، تو یہ ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے اسلام ہی اس لیے قبول کیا تھا کہ ہم کافر رہ کر نقصان نہیں پہنچا سکتے اتنا، جب اسلام قبول کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے تو مسلمانوں کے سارے طور طریقے، انداز، دشمن کے خلاف کون سا راستہ اختیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں میسر ہوگا۔ اس لیے اسلام نے جہاں بھی کامیابی حاصل کی ہے اس کے اندر خوبصورت پہلو یہ رہا ہے کہ اپنے گفتگو اور انداز کو دوسرے کے سامنے شیئر نہیں کیا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تمہاری محفل کی گفتگو یہ امانت ہے،
لیکن یہاں امانت والی بات معاشرے میں ختم ہو رہی ہے، اس لیے بد امنی پھیلتی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر کوئی بھلائی کی بھی پلانیں کرتا ہے نا، دشمن اس کے اندر بھی ایسا راستہ اختیار کر لیتا ہے کہ مسلمانوں کو وہ پریشان اٹھانی پڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کا اس صورت کے اندر رد کیا ہے، ان کے متعلق بتایا ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں، ان کو اسلام کے ساتھ کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے، صرف ان کی دنیا کا مال، ان کی دولت، ان کے جسموں کی کمیت، ان کا بول چال، میٹھا انداز۔ فرمایا محبوب جی اس پہ نہ جائیے کہ آ کر آپ کو چوپڑی چوپڑی باتیں تو کر جاتے ہیں، اپنی باتوں میں تو آپ کو لگا دیتے ہیں، لیکن آپ نہیں جانتے یہ جھوٹے انسان ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جملے استعمال کیے ہیں، اسی صورت کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے تو ان کو مدینے سے نکال دیا، یہ رسوا ہو کر رہیں گے۔ اللہ نے جواب دیا محبوب جی ان کو بتا دیجئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا عزت اللہ کے لیے، مومنوں کے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، تم کیا کرو گے، تمہارے پاس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ نے ان کو رسوا کیا، لیکن اصل جو سمجھنے والی بات تھی کہ ایسا انداز انہوں نے اختیار کیا کہ اللہ کو آسمان سے وحی اتارنی پڑی۔ اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے مومن کو، تاکہ وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا۔ اب مسلمان یہ لوگ بار بار پستا رہے ان کی باتوں کے اندر، ان کے انداز کے اندر، ان کے طور طریقوں کے اندر۔ اللہ نے چند نشانیاں دے دی، فرمایا محبوب جی ان کو بتا دیں امت کے لوگوں کو تاکہ قیامت تک ان کی رہنمائی ہو جائے۔ فرمایا کہ جب یہ وعدہ کریں گے وعدے خلافی کریں گے، جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کریں گے، بات کریں گے تو اس کے اندر جھوٹ بولیں گے۔ ایک اور نشانی نبی علیہ السلام نے بیان کی، فرمایا اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو بس گالی ہی دیں گے، اور کام کوئی نہیں ہوگا۔ پتہ چلا گالی گلوچ کرنا یہ منافق کا کام تھا، بہتان تراشی کرنا یہ بھی منافقوں کا کام تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر جو بہتان تراشی ہوئی تھی وہ کس کی چال تھی؟ عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اور مفسر نے بڑا خوبصورت جملہ یہاں پہ لکھا ہے، کہنے لگا کہ ناموں کے اوپر نہ جانا، نام کتنا اچھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نام ہے۔ اور منافقین کی یہ یہودیوں کے دو بڑے ایجنٹ تھے، ان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، ایک عبداللہ بن ابی، ایک عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن ابی نے نبی علیہ السلام کی زندگی سے مسلمانوں کے ساتھ جو رویے، جو انداز اختیار کیے ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورہ خلافت کے آخری سالوں سے جو عبداللہ بن سبا نے جال بچھایا ہے، میرا خیال ہے قیامت تک وہ قسمت والا بھی ہے، اس کو ختم کرے گا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر یہ جال ختم ہوگا، اس سے پہلے کسی کی مجال نہیں ہے۔ اس نے ایسے انداز سے گفتگو دے دی کہ مسلمان فوراً انکار کرتے تب بھی کرتے، فوراً اقرار کرتے تب بھی کرتے ہیں۔ اس نے حق و باطل کو خلط ملط کر کے رکھ دیا، یعنی کہ آدھی سچائی ہے آدھا جھوٹ ہے، کہیں پہ پہلے جھوٹ ہے ساتھ بعد میں جھوٹ کے سچ کی ملاوٹ ہے، کہیں پہ پہلے سچ ہے تو بعد میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے۔ اس نے وہ دال دے دی ہے کہ ایک دم انکار کرے گا تب بھی اس کی تباہی ملے گی، امام سے ہاتھ دھوئے گا، اگر ایک دم اقرار کر لے گا تو تب بھی اسی کی تباہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جتنی سازشیں انہوں نے پھیلائی ہیں اور جو ان کی سازشوں کا حصہ بن چکے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ نے وہ باتیں سمجھائی ہیں، اللہ نے اولاد کو اور بال کو فضل بھی کہا ہے۔
بال کو بھی فضل کہا ہے، اولاد کو بھی فضل کہا ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو اور اولاد کو آزمائش بھی کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی کہ اللہ نے دو باتیں سمجھائی ہیں کہ اگر اعتدال کے اندر ہے اولاد اور مال تو پھر فضل ہے اللہ کا، یعنی کہ مال کے ہوتے ہوئے اولاد کے ہوتے ہوئے بندہ دین سے دور نہیں ہو رہا، دین پر چل رہا ہے، عبادات کی پابندی کر رہا ہے، معاملات اس کے بہتر جا رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے اس پر۔ اگر اس کے ہوتے ہوئے وہ دین سے دور ہو گیا ہے تو پھر یہ اس کے لیے آزمائش ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں اسی کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں انسان کو اللہ نے راستہ دیا ہے کہ اس میں آپ کی مرضی ہے کہ آپ فضل والا راستہ تلاش کرتے ہو یا کہ آزمائش والا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لیے فضل بنا دے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ کروا لے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت دعا ہے، اللهم إني أعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ تین چیزیں نبی علیہ السلام نے یہاں پہ سنا کی ہیں۔ اللہ مجھے نکارہ عمر سے محفوظ کروا لینا، یعنی کہ ایسی عمر، ایسا بڑھاپا جس میں میں محتاج ہی ہو جاؤں، کہ میرا جسم بھی دوسروں کا محتاج ہو جائے، تو اللہ ایسی عمر سے مجھے محفوظ فرما لینا۔ اللہ مجھے دنیا کی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما لینا، قبر کی آزمائشوں سے بھی محفوظ فرما لینا۔ جو میرے دین ہے اور بہت جامع ہے، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ذکر کیا اسی صورت کے اندر، فرمایا کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ جب تمہیں موت آ رہی اور تم تمنا کرو اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ میرے سانس لمبے کر دے، میں تھوڑا سا صدقہ کر لوں۔ فرمایا اس وقت میں ہم مہلت نہیں دیتے، یہ ہمارا قانون ہے کہ جو وقت مقرر ہم نے کر دیا ہے، اور حالانکہ وہ مہلت کس لیے مانگ رہا ہے؟ قرآن بتا رہے وہ مہلت اس لیے مانگ رہا ہے، اللہ میں خرچ کر کے صالحین کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن رب نے نہیں دی۔ اللہ نے کہا جو زندگی دی تھی اس کے اندر خرچ کر لیتا تو میں نے اختیار دیا تھا، اب موت کے لمحے میں چاہے تو نیکی کی توفیق مانگ رہا ہے، اب تیری زندگی کے لمحات ختم ہو گئے، اب آگے نہیں ملتے۔ میں نے اس کا تمہیں ایک دائرہ کار بتا دیا تھا کہ یہ زندگی گزار رہا ہے، جب پیغام آئے گا ٹلنے والا نہیں ہے، لیکن تم نے زندگی میں اس پیغام کی کوئی حیثیت نہیں رکھی تھی۔ آگے سورۃ تغابن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریفات بھی کی ہے، تسبیحات کے متعلق بھی بتایا ہے، اور اس سورت کے اندر اہم بات اللہ نے بتائی ہے کہ مصیبت کوئی بھی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھی نہیں آ سکتی، یعنی کہ مصیبت کو بھی اپنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے پاس چلی آئے، اور یہ مصیبت مومن کے لیے بھلائیاں لاتی ہے، منافق کے لیے تباہی لاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن پر جب یہ مصیبت آتی ہے نا تو مومن کے گناہ جل جاتے ہیں، اس کا ایمان بڑھتا ہے، وہ ترقی کے اندر آ جاتا ہے، اس کی خطائیں مٹ جاتی ہیں، اور اللہ کی جنت کا وہ مالک بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مصیبت کوئی بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن دو مصیبتیں ایسی ہیں ان کا رب نے سلا بڑا نرالا رکھا ہے۔ ایک پیٹ کی مصیبت، فرمایا اگر سینے سے لے کے یہ پیٹ کی جتنی بیماری ہے، اگر کسی بیماری کے اندر وہ اس دنیا سے جائے گا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو شہید کا رتبہ دے گا۔ یہ تھوڑا رتبہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو شہید کا رتبہ دے گا، جو رتبہ اللہ نے شہید کو دینا ہے۔ دوسری بیماری نبی علیہ السلام نے فرمایا بیماریوں میں سے جو سب سے زیادہ بیماری مجھے پسند ہے، حالانکہ بیماری ہے، آپ نے فرمایا بخار مجھے پسند ہے، کیونکہ انسان کی ہڈیوں سے بھی اس کے گناہوں کو نچوڑ دیتا ہے، اور اس کی تاثیر ہم خود دیکھ چکے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو بخار آتا ہے تو انسان کی ہڈیاں بھی درد کرتی ہیں، یہ اللہ نے ان کو گناہوں سے نچوڑا ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے بھٹی لوہے کو زنگ سے صاف کر دیتی ہے، مومن کے لیے بیماری اس کو گناہوں سے صاف کرتی ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں نا،
آپ خلوص دل سے معافی مانگیں رب سے، آجزی اور انکساری سے اخلاص سے معافی مانگیں۔ دیکھنا پھر آپ کے رونے دھونے کی رب کیسے قدر کرتا ہے، آپ کو بخار ہو جائے گا، رب مٹا دیتے۔ میرے بندے آپ نے مانگے ہیں نا، اللہ مجھے گناہوں سے بات کر، میں نے کر دی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے بخار ہے، بخار کا برا ہو، اس نے تو میرا حال خراب کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بددعا کیا کر، یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ تمہاری بخشش کا سامان بن کے آیا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے، مومن کے لیے اگر مصیبت آ جاتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے، انسان کی مرضی سے نہیں آتی۔ اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس پہ حوصلہ رکھ کے اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ آپ بڑے مہربان ہیں، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ میں یہ آزمائش اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، اللہ میرے اوپر اپنا فضل فرما دے۔ بلکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ 3 چیزیں اس کے اندر آئی ہیں کہ اللہ ہماری بھول چوک پہ ہمیں نہ پکڑنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، اللہ ہم پر وہ آزمائش بھی نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب یہ کہتا ہے نا اللہ فرماتے ہیں نعم، اس کے ہر جملے پہ نعم، میرے بندے میں نے قبول کر لیا تیری، تو ایسی حالت میں انسان کو اس دعا کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کا فضل ہو جائے، بیماری بھی ٹل جائے گی اور اللہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا، اور اس کے اندر احساس ہو جائے گا اللہ کہ میں یہ آزمائش کے قابل نہیں ہوں، میں کمزور بندہ ہوں اور ناشکرا نہیں ہوں، اللہ میں اس چیز میں ناشکری نہیں کرنا تیری، یہ آپ کا فضل ہی ہے، لیکن میں یہ مانگ رہا ہوں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ مجھے آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرما دے۔ اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اس کی بھلائی کا راستہ اللہ اسے دکھا دیتے ہیں۔ اور فرمایا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جس حد تک ممکن ہو اپنے اللہ کے ڈر کو اختیار کر لو تو کامیاب ہو جاؤ۔ آگے سورۃ طلاق ہے، سورۃ طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان کی ہے۔ ابتدا کے اندر آپ نے دوسرے بارے کے اندر تفصیل سے اس موضوع کو سماعت کیا تھا، اگر تفصیل میں جاؤ تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے سمجھا دی ہیں کہ طلاق جو مرد اپنی عورت کو دے دیتا ہے، 3 حیض تک جس کو حیض آتا ہے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے گی اپنے شوہر کے گھر میں، ان 3 حیضوں کے درمیان اس کا شوہر حق رکھتا ہے وہ اسی سے صلح کر لے تو اس کا نکاح بحال ہے، اسے اور کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی کی بیوی ہے۔ جس کو حیض نہیں آتا اللہ نے اس کے لیے 3 مہینے مقرر کر دی ہے کہ وہ 3 مہینے شمار کر لے، ان 3 مہینوں کے اندر اگر اس کا شوہر صلح کرتا ہے، میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو جاتا ہے تو ان کی صلح ہو جائے گی، تو ان کا نکاح وہی بحال ہے، پھر نکاح کی ضرورت نہیں۔ تیسری صورت بتائی ہے کہ اگر طلاق جس عورت کو دی ہے وہ حاملہ ہے، فرمایا اب اس کی عدت نہ 3 حیض ہے نہ 3 مہینے ہے، بلکہ وضع حمل ہے، جب بچے کی تخلیق ہو جائے گی اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، یہ اس کے نکاح میں اب عورت نہیں رہے گی۔ یا تو وہ پھر نیا نکاح کر سکتا ہے، درمیان میں کوئی اور مرد نہیں، اسی عورت سے یا تو نیا نکاح کر سکتا ہے یا پھر اس کو اختیار ہے وہ جہاں نکاح کرنا چاہے وہ اس کے نکاح میں اب نہیں ہے۔ یہ جو ہر مہینے والا سٹیپ ہے نا، یہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کرنے والا سٹیپ ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ دے دی، 3 مہینے کے بعد عورت آزاد ہو گئی ہے، وہ جہاں مرضی نکاح کر سکتی ہے۔ جب آپ مہینے کے وقفے سے دیں گے، ہر مہینے بعد لکھ کر دیں گے یا زوالی کہیں گے، تو پھر جب 3 مہینوں کی الگ الگ طلاق مقرر وقت کے مطابق ہو جائے گی تو یہ 3 طلاقیں ہیں، اب کسی بھی صورت پہلے مرد سے نہ اس کا نکاح ہو سکتا ہے نہ اس کے پاس یہ رہ سکتی ہے۔ تو جب اس چیز کو اللہ نے واضح سمجھا دیا تو انسان اگر ان معاملات میں جو تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اس کو اختیار کرے گا تو وہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے حلالے والے نکاح کرنے والے اور کرانے والے پر لعنت کی ہے۔ اللہ لعنت والے فعل سے ہم سب کو محفوظ کروا لے۔
اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا ہے، اہل ایمان کو کامیابی کا راستہ بتایا، پیغمبر کی ازواج مطہرات کو بھی اور اہل ایمان کو بھی سیدنا نوح اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال بیان کر کے کہ وہ نبیوں کی رفاقت میں تھی، ان کی زوجہ تھی، لیکن انہوں نے ایمان کی دولت کو قبول نہیں کیا تو ان کو فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی کہ پیغمبر کے گھروں کے اندر رہ کر اگر اسلام سے محروم چلی گئی تو ان پیغمبروں نے بھی انہیں نہیں بچایا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا جہنم میں داخل ہو جاؤ، میرے 2 نیک بندوں کی بیویاں تھی تو وہ نہیں بچا سکے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام اور جناب آسیہ فرعون کی بیوی کی مثال بیان کر دی، فرمایا کہ یہ 2 بندیاں ہیں، انہوں نے اللہ کی بندگی اختیار کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ آگے ہے 29واں پارہ، اس پارے کے اندر سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو احساس دلایا ہے، اپنی بابرکت ذات کا تعارف بھی کرایا ہے، موت کا اور زندگی کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور ساتھ انسان کو کہا کہ انسان غور کر اپنے اللہ کی تخلیق پر کہ مالک نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس کی تخلیق کے اندر کہیں تمہیں کمزوری نظر آتی ہے؟ فرمایا بار بار اپنی نگاہ کو اٹھا، تیری نگاہ پلٹ کر آئے گی، لیکن آسمانوں کی تخلیق میں کہیں تمہیں کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور فرمایا کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے، اور اس کے ذریعے شیاطین کو بھی ہم نے رجم کرنے کا، ستارہ ان کو مارنے کا بھی ذریعہ بنا دیا، جو آسمانوں سے چیزیں چرانے کی کوشش کرتے تھے۔ تفسیر آپ نے پہلے بھی سماعت کی ہے، اللہ نے ان کے لیے پابندیاں لگا دی ہے، اب یہ آسمان دنیا کی کوئی بات بھی نہیں چرا سکتے۔ آگے سورۃ قلم ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ فرمایا۔ ابی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیا تھا؟ تو ماں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن نبی کا اخلاق ہے۔ اخلاق کے اندر اصل میں بنیادی چیز ہے کردار۔ نبی علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے تھے نا، شیشہ دیکھتے تھے تو خوبصورت دعائیں پڑھتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنا دیا، میرے اللہ میری سیرت بھی خوبصورت بنا دے۔ یعنی کہ اس اخلاق کے اندر پیغمبر کی پوری سیرت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں سب سے افضل سے اعلیٰ میں نے سیرت پیغمبر کی بنا دی ہے جو امت کے لیے رہنمائی ہے۔ اور اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے زمیندار کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اپنے باغات کی آمدنی میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیتا تھا جو اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے، یعنی کہ زمین کا جو عشر ہے فصل کا وہ نکال دیتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ زمین سے جب اپنی فصل اٹھاتا تھا گھر میں باغ کے اندر لاتا تھا، ضرورت مندوں کا جو حصہ اس میں سے بنتا تھا وہ پہلے نکال دیتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو بیٹوں نے کہا بابا جی کا کوئی دماغ تھا، ساری آدھی تو زیادہ دے کے غریبوں کو آ جاتے تھے، بچی مجھے گھر لاتے تھے، اور ہم نے عقل مند بننا ہے کہ اس دفعہ نا راتوں رات سارے باغ کی جو ہے نا آمدنی اٹھا کر لے آنی ہے، اور کوئی مسکین پہنچ نہ پائے، ایسے انداز میں جانا ہے مسکینوں کے پہنچنے سے پہلے۔ اور کئیوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے، یار بابا جی نے بڑے بندیاں کا راہ کھولا ہوا، سچا راہ کھولا ہے، کنوں کو نہ کریے۔ اور ابا جی نے تو سارے کو علم دیتا جی اسی دے نہیں سکتے، اور بھائی بابا جی جو کچھ چھوڑ گئے وہی تھا جس میں سے وہ بھی دیتے تھے، آپ بھی دے دو، جداد تو وہی بڑی ہے نا، ساتھ تو وہ لے کے نہیں گیا، تو جتنا وہ نکالتا تھا اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اتنا حصہ آپ نے نکالنا ہے، کہ زمین سے آپ نے زمین کی آبیاری کی ہے، ہر خود چلائے ہیں، اور زمین سے پانی جو ہے آپ نے ٹویل کا دیا ہے، تو 20واں حصہ نکال دیں۔ اگر وہ فصل آپ کی بارش سے تیار ہوئی ہے، آپ کو اس میں اتنا خرچ نہیں آیا، تو آپ 10واں حصہ نکال دیں۔ اب حصے بھی رب نے مقرر کر دیے، جلال ہی وہی ہے جو بابا جی چھوڑ کے گئے، پھر پریشانی کس چیز کی؟ پریشانی یہ ہے یہ تو یتیموں کے پاس اتنا چلا جائے گا، مسکینوں کے پاس اتنا بل چلا جائے گا۔ اگر وہ جا رہا ہے تو وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، وہ ہے ہی ان کا، اللہ نے ان کا حصہ رکھا تھا میرے اور آپ کے مال میں۔ بیٹے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا راتوں رات نکلے، کوئی مسکین ہم پر غالب نہ آئے، آج ہم رات کو ہی فصل اٹھا کے صبح ہونے سے پہلے سب کچھ لے کے آ جائیں گے۔ رات کو ایک دوسرے کو اٹھایا، چلو بھائی پہنچے،
فجر سے پہلے اپنی فصل باغات کی جو پیداوار ہے اٹھا کے آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے تو باغ ہی سارا ختم ہو چکا تھا. ان کے حصے باہر رہے تھے, اب نہیں جاتے رہے. حالانکہ ان کا کتنا حصہ تھا؟ اگر 10واں حصہ بھی لگا لے کتنا چلا جاتا؟ پھر بھی فائدہ تو اپنا تھا, لیکن وہ سوچ جو شیطان نے دی. اللہ نے فرمایا, قرآن کے اندر ذکر کیا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے, خوف دلاتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے, خرچ کرو گے. اس کی بات پر نہ آنا, فرمایا میں رب کہتا ہوں تم غنی ہو جاؤ گے. تو شیطان نے ان کو اپنے جال کے اندر لے لیا. جب پہنچے تو سارے کا سارا باغ ایسے ہو چکا تھا جیسے یہ ساری فصل تباہ ہو چکی ہے, کٹی جا چکی ہے, زمین خالی ہے. کہنے لگے لگتا ہے راستہ بھول گئے ہیں, اپنا باغ نہیں کسی اور کا ہے. پھر سوچ بچار کرنے کے بعد کہنے لگے نہیں باغ اپنا ہی ہے, کام تمام ہو گیا ہے. پھر کہنے لگے اللہ ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. اس واقعے سے اللہ ہمیں نصیحت دے رہے ہیں, سبق دے رہے ہیں, بندے دوسرے کا ایک من پار رہا ہے تیرے 20 جاتے ہیں. اس کے لیے تو صرف ایک نکلتا ہے نا, تو اس کے ایک کو مارتا ہے تو تیرے 20 ہی جاتے ہیں. تو اگر ایک نکلے گا اللہ کئی 20 دے دے گا. مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, ہمیں یاد نہیں ہے, کہتے تھے اللہ جتنی زیادہ برکت دے گا اتنا حصہ زیادہ نکلے گا. تو اللہ برکت ہی دے دیتا تھا, سوچ سے زیادہ برکت ہوتی تھی. لوگ تعجب کرتے تھے ارد گرد کی کہ اتنی فصل ہماری ہے بھائی, اور ہمیں یاد نہیں ہے کبھی انہوں نے ڈیو پہ سود پہ کوئی کھاد کی ایک بوری بھی لے کر ڈالی ہو. کہتا تھا کوئی نہیں نا, وہ نہیں, اللہ برکت دے دے گا. کئی دفعہ ہم نے فصل تیار ہوتے دیکھی اپنی آنکھوں سے کہ کوئی کھاد شاد زیادہ خرچہ ہوتا تھا نہیں ہے, بس اللہ برکت پائے گا, اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا. تو اللہ برکت بھی ایسی ڈالتا تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ صرف اتنا تھا, تحریز نعمت کے طور پہ عرض کیا ہے کہ انسان آج بھی رب کی رحمت کو اسی طرح پا سکتا ہے اگر انسان کی سوچ ہو, انسان حق نکالتا رہے. رب کبھی ضائع نہیں کرتا, اللہ کبھی پریشان نہیں کرتا. لوگوں کی فصلیں تباہ ہوئی گزشتہ سال آپ نے دیکھا تھا, میں نے وہ بھی دیکھے ہیں کہ سوچ سے زیادہ اللہ نے ان کی فصل میں برکت ڈالی ہوتی. حالانکہ زمین تو ساتھ ساتھ ہی تھی, لیکن قدرت والے نے منظر دکھا دیا ہے, دیکھ لو, اگر نکالو گے تو حفاظتیں میں خود کروں گا. کتنا نکل جاتا ہے اس میں سے. تو بیٹوں نے جب یہ سوچ سوچی تو اللہ نے پھر وہ سارا کچھ ان کا تباہ و برباد کر دیا. اور ہمیں اس میں اللہ نے نصیحت دی کہ قرآن فرمایا تو میں نصیحت کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغام دیا ہے وہ تمہاری بھلائی اور کامیابی کے لیے ہے. اس کو معمولی نہ سمجھا کرے, اللہ نے اس کے اندر برکت ہی برکت رکھی ہے. آگے سورۃ الحاقہ ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق انسان کو آگاہ کیا ہے کہ جو لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں, فرمایا ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اور قوم سمود کا اللہ نے تذکرہ کیا, عاد کا تذکرہ کیا, اور بتایا کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آئے. اور فرمایا کہ جو لوگ اس اللہ کے فیصلے کو جھٹلانے والے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے, ان کی کامیابی نہیں ہے. کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے, ہمارے اعمال کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ کیا ہے, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 50,000 سال کے دن کا تذکرہ کیا. فرمایا کتنا طویل دن ہوگا, اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمائے. اگر قرآن کو سمجھے اور حدیث کو دیکھیں تو یہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا, اللہ نے سورۃ سجدہ کے اندر 1000 سال کا بھی تذکرہ کیا ہے. ان تینوں چیزوں کو اہل علم نے اکٹھا کرنے کے بعد یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کے اعمال کے مطابق یہ دنوں کی طوالت ہوگی. ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے لیے یہ 50,000 سال کا دن 2 نفل ادا کرنے کے وقت جتنا وقت لے گا وہ بھی اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا. تو دعا کیجیے اللہ ہمارے لیے بھی ایسا بنا دے. یعنی کہ اللہ نے یہ احساس دلایا ہے کہ انسان دیکھ لے, اگر غفلت کے اندر آئے گا تو پھر اتنی
बड़ी तवालत है। अगर मेरी बंदगी फरमा बरदारी में आ जाएगा तो जैसे दुनिया में मैंने तुम्हें परेशान नहीं होने दिया तो वहां भी मैं तुम्हें रुसवा नहीं करूंगा, बल्कि कामयाबियों के साथ तुम्हें जन्नत का मेहमान बना दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमा दे कि वो इतनी बड़ी परेशानी का दिन अल्लाह फरमाते हैं शहादत ये तैयार हो जाएगा कि मुझे अजाब से निजात मिल जाए, मेरी बीवी चली जाए, बच्चे चले जाए, जमीन के अंदर जो कुछ है वो सारा मुझे मिल जाए, मैं सारे का सारा दे दूंगा, लेकिन मुझे जहन्नम से निजात मिल जाए। यानी कि वहां पे जहन्नम से बचने के लिए फिर ना इसे बीवी की फिक्र नहीं है, ना बच्चों की फिक्र नहीं है, ना इसे माल की फिक्र नहीं है, एक ही फिक्र नहीं है कि मैं जहन्नम से बच जाऊं। जब वहां जाकर इतना पिटाना और सोचना है तो उससे बेहतर है कि दुनिया में तैयारी कर ले। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी कामयाबी का जो कामयाब होंगे अजाब से बचेंगे उनके औसाफ ये है कि वो बात कामली इख्तियार करते हैं, अमानतों की पासदारी करते हैं, बातों की पासदारी करते हैं, और फरमाया कि हक जो लोग हक पर है उनकी गवाही देते हैं और नमाजों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं यही लोग मेरी जन्नत के मेहमान बनेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जिनको अल्लाह अक़ूलु क़ौली हाज़ा वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।